السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں حضور غوث العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت۔ قصبہ نظام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام دو بتیا ہے۔ اس میں ہندو اور مسلمان دونوں آباد تھے، اور اتفاقاً حضرت محبوب یزدانی غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اس گاؤں میں تشریف لے گئے۔ خود مسلمانوں کی مسجد میں اترے اور ہمراہیوں کے واسطے بیرون مسجد میں خیمے نصب ہوئے۔ گاؤں چھوٹا تھا اور بازار اس میں نہیں تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے کم ہمتی کی اور حضرت غوث العالم مخدوم پاک کی دعوت کا کچھ سامان نہ کیا۔ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی کے ہمراہی رات کے بھوکے سو رہے۔ جب صبح ہوئی تو دوسرے فرقہ ہندو میں سے جو غریب تھا ایک شخص کو معلوم ہوا کہ رات کو فقراء نے فاقہ کیا ہے، کچھ نہیں کھایا پیا۔ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگا، اگر تھوڑی دیر آپ ٹھہر جائیں تو میں کچھ ناشتہ کا سامان کروں۔ حضرت غوث العالم نے اس کی استدعا قبول کی۔ وہ شخص گیا اور اس کی صرف ایک گائے تھی اور کچھ اس کے پاس نہ تھا۔ حضرت محبوب یزدانی غوث العالم امیر کبیر تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لا کر کہا، اس کو ذبح کرا کر ہمراہیوں کے واسطے ناشتہ پکوائیے۔ اور بڑی کوشش اور تردد سے تمام ہندوؤں نے باہم مل کر 2-3 من آٹا بھی پہنچایا۔ دودھ، دہی، گھی، مسالہ بھی لا کر باورچی کو دیا۔ باورچی نے جب کھانا تیار کیا، جملہ 500 درویشوں کو تقسیم کیا گیا، لیکن کھانا کم نہ ہوا۔ کھانے کے بعد ہندو آیا اور ادب سے کنارے کھڑا ہوا۔ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی تاریخ السلطنت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے ارشاد فرمایا، فرقہ مسلمان کی دولت ہم نے تجھ کو عطا کی اور تیرے 7 بیٹے پیدا ہوں گے۔ تھوڑی ہی مدت میں حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا فرمان ظاہر ہوا۔ جماعت مسلمان بوجہ افلاس اس گاؤں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور آپ کی اس کرامت کی مزید تقویت کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت اعلی حضرت سید علی حسین اشرفی میاں اپنی کتاب صحائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ جب ضلع اعظم گڑھ اور اطراف میں قصبہ نظام آباد میں گیا اور اس گاؤں کی ایک زمیندار سے جس کا نام پنی راؤ تھا ملا اور کیفیت دریافت کی، تو انہوں نے کہا، ابھی تک تو ہم لوگ حضرت مختوم پاک کی دعا سے بکمال فارغ البالی بسر کرتے تھے، مگر اب ہم لوگوں پر ایک خطا کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت محبوب یزدانی غوث العالم امیر کبیر تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گاؤں میں ٹھہرے تھے، بڑکی شاخ سے ایک مسواک کی اور اس کو زمین میں دبا دیا اور یہ فرمایا کہ یہ ہماری مسواک تمہارے گاؤں میں ہماری نشانی رہے گی۔ چنانچہ اس مسواک سے ایک عظیم الشان بڑ کا درخت پیدا ہوا اور اس کی شاخوں سے جہاں جہاں ریش زمین تک لٹکی اس میں جڑ نکل آئی۔ بڑھتے بڑھتے یہ درخت 12 بیگھہ کے حلقے میں پھیل گیا۔ ہماری قوم والے اس درخت کے پتے تک نہیں چھوتے تھے۔ اب ہماری قوم والوں نے اس درخت کی لکڑی کاٹنا شروع کی، 5 بیگھہ تک کاٹ کر صاف کر دیا اور اس جگہ میں کھیتی کرنے لگے۔ اس وقت وہ درخت 7 بیگھہ کے حلقے میں موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت اعلی حضرت اشرفی میاں نے 1326 ہجری میں اس کی زبان سے سنا ہے۔ حضرت اعلی حضرت اشرفی میاں نے فرمایا کہ تم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی، جب حضرت مخدوم پاک نے تم کو گاؤں بخش دیا تو جہاں تک بڑ کا درخت حضرت غوث العالم کی مسواک کی نشانی تھی اس کو نہ کاٹتے۔ اور یہ اعظم گڑھ میں ایک معتبر شخص کی زبانی حضرت اعلی حضرت اشرفی میاں نے سنا کہ اعظم گڑھ کے ایک کنڑے نے تھوڑی زمین موضع 2 بتیا کے نیلام کے ذریعے سے خریدی۔ 1 سال بھی گزر نہ پایا تھا کہ وہ ایسا تباہ ہوا کہ کہیں اس کی مال و دولت کا پتہ نہ لگا۔ نشان کرامات مردان حق
سے لیتے ہیں اہل جہاں، سیر ہے ان کی ولایت کا یار، وہ ہوگا جہاں میں ذلیل و خوار۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے